السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہدنا وسددنا اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ خوبیاں دیکھیں گے جو نبوت سے پہلے ہی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سلیم العقل تھے، ہر بات بہت اچھے طریقے سے کرنا پاک دامن تھے اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جب جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں مزید نکھر گئیں۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، اگر بچہ سمجھدار ہو تو خوبیاں اور بڑھتی ہیں۔ آپ کی سوچ صحیح تھی، جو نظر تھی وہ اچھی تھی، بہترین اخلاق تھے، عمدہ عادات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی، امانت، مردانگی، شجاعت، عدل، حکمت، زہد، قناعت، بردباری، عفت، صبر، شکر، حیا، وفا، خیر خواہی اور تواضع، یہ ساری کی ساری وہ خصوصیات تھیں جو آپ کو اپنے علاقے میں لوگوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ آپ کا کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر لکھے اور اس میں اتنی خوبصورت انداز میں تعریف کی۔ انہوں نے کہا ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، کہ سفید گرے مکھڑے والا جس کی برکت سے بادل برستے ہیں، جو بارش ہوتی ہے، یستسقی، وہ بارش اس کی برکت کی وجہ سے رحمت آتی ہے۔ فمال الیتامی، وہ یتیموں کا سہارا ہے۔ عصمت للارامل، اور بیواؤں کا نگہبان ہے، یعنی کہ آپ صلح رحمی کرتے تھے، دوسروں کے کام کر لیتے، دوسروں کے بوجھ اپنے سر لے لیتے، کوئی تنگ دست ہوتا اس کی مدد کرتے، اور ایسے مدد کرتے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پر لگ جاتا، کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی بہت اچھے طریقے سے میزبانی کرتے، اور جب کوئی مصیبت میں ہوتا تو اس سے تعاون کرتے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ ساری کوالٹیز ہم میں یا ہماری اولادوں میں یہ ہیں۔ ہم خود سچ نہیں بولتے، ہمارے بچے کیا بولیں گے؟ ہم خود امانت دار نہیں، ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ ہم خود جو ہے عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، ہم تو اپنے بچوں میں عدل و انصاف نہیں کرتے، تو ہمارے بچوں میں یہ کوالٹیز کہاں ہوں گی؟ ہم خود زاہد نہیں، ہم خود عابد نہیں، ہم خود 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے، ہمارے بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم میں خود صبر و شکر نہیں، ہم ہر وقت اپنے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، تو ہمارے بچے کہاں سے یہ خصوصیات سیکھیں گے؟ ہم میں حیا اور وفا اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے، کوئی آ جاتا ہے، ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اپنی چیزیں چھپا دو، تمہارا جو کزن ہے نا وہ بہت زیادہ چیزیں توڑتا ہے، تمہاری یہ گاڑی بھی خراب کر دے گا، اچھا وہ چاکلیٹس بھی چھپا دو، اچھا یہ کام بھی ہٹا دو، یہ بھی چیز ہٹا دو، اچھا ڈرائی فروٹس ہٹا دو۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کام، ایک ایک کیریکٹر، ایک ایک خوبی آپ کے اور میرے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم نے اخلاق میں بہترین ہونا ہے، عادات میں بہترین ہونا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو سیرت کا ہم نے ٹاپک شروع کیا، ہم ہر وہ کوالٹی اپنائیں جو ہمارے پیارے حبیب میں تھی۔ کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ ہمیں اس پہ استقامت دے گا۔ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق دینے والے بنیں گے تو اللہ ہمیں دے گا۔ ہم تو کسی کو کوئی روکنے کے لیے آ بھی جائے، بتا بھی دے اپنا مسئلہ، تو ہم کہتے ہیں کیا کروں، یہ اپنے حالات بہت خراب ہیں، تمہیں کہاں سے دوں، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے نہیں، بہن یہاں اپنے ٹینشن بنی ہوئی ہے، تمہیں کیا دیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کے کردار اپناؤ، اپنے نبی کا اسوہ حسنہ اپناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ دیکھو نبی کیسے میزبانی کرتے تھے، دیکھو نبی کیسے مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا خاص انتظام فرمایا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی۔ آپ اور میں بھی اگر اپنے آپ کو استقامت سے دین پر جما لیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یقین رکھیں اس بات کا کہ ہاں، اگر میرے نبی کی اللہ نے مدد کی تو اللہ میری بھی کرے گا۔ اللہ خرافات اور برائیوں سے آپ کو اور مجھے خود ہی دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان چیزوں کی اتنی نفرت
ضرورت آ گئی کہ آپ کیا کرتے، سائڈ پہ رہتے کہیں زیادہ. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو فوراً شکر کرتے ہیں کوئی فنکشن آیا فیملی میں 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے اور نہ ہی شرک کے میلوں میں جاتے، اور کسی میلے میں کسی فنکشن میں نہیں جاتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں کسی مال میں چلے جائیں اور شکر کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ملے کہ ہم گیگا جائیں یا سینٹورس جائیں اور جا کے اپنی سیلفیز بنائیں اور اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، سائڈ پہ رہتے. آپ نہ آستانوں پہ جاتے اور نہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کوئی جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے. لات اور عزا کی قسم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا بھی گوارا نہ کرتے. شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ بہت دور رہتے. ایسی کسی بھی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ کی. حالانکہ یہی مجلسیں، دیکھیں نا عمر کیا تھی، جوان تھے. اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایسی جگہوں پر جانے کے بجائے سائڈ پہ ہو جاتے. ٹھیک ہے، آپ سائڈ پہ بیٹھتے، آپ کنارہ کش ہو جاتے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی اپنے معاشرے سے کنارہ کش ہو کے اور سائڈ پہ رہتے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے. اور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، آپ کو زیادہ احساس ہوتا ہے، آپ کا اپنا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے. ورنہ ہم جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ شادی ہے قریب کی اور آپ نے 6 دن کا پلان کیا شادی پہ جانے کا، آپ مایوں پہ جا رہی ہیں، آپ ڈھولک پہ جا رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ مہندی اٹینڈ کر رہی ہیں اور پھر بارات اور ولیمہ، تو 6 دن میں عبادات کتنی مس ہو جاتی ہیں. آپ کا اپنا روٹین میں قرآن پاک، تسبیحات، چاہے عام روٹین میں ہو لیکن ان دنوں میں مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے دور رہتے کیونکہ اللہ کے نبی کا دل نہیں لگتا تھا. آج ہمارا دل کہاں لگتا ہے، ہم فری ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو آؤ ذرا شاپنگ پہ چلتے ہیں. لینا کچھ بھی نہیں، 6 گھنٹے بازار گھوم کے 800 دکانوں سے ریٹ پوچھیں گے اور لیں گے کچھ بھی نہیں. اور بعد میں لے کے کیا آتے ہیں، 10 روپے کا 20 روپے کا لوٹا یا ایک برش کپڑے دھونے والا. ہمارا یہ حال ہے. ہم 4 گھنٹے بازار لگاتے ہیں اور واپسی پہ کلو سبزی لے کے گھر آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ وہ دور رہتے تھے ان ساری چیزوں سے. آپ نے اور میں نے عمل کی ایک اور بات نکال لی آج، کہ ہم نے خرافات میں نہیں پڑھنا. ہم نے حد الامکان اپنے وقت کو، ٹھیک ہے شادی ہے آپ ضرور جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بارات میں چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ولیمے میں چلے جائیں، دیٹس اٹ. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ 6 دن کا ڈھولک بھی اٹینڈ کریں، نہیں کریں. اپنے وقت کو استعمال کریں اللہ کی عبادت کے لیے. اپنے وقت کو استعمال کریں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، جو آپ کے اور میرے کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کا حال دیکھتے تو بہت دکھی ہوتے، ان کا بگاڑ دیکھ کر، ان کی حرکتیں دیکھ کر. آج آپ کو اور مجھے دکھ نہیں ہوتا نا؟ ہمارے ارد گرد کتنا کچھ ہو رہا ہے، فحاشی اور بے حیائی کے عروج پہ ہیں ہم اس وقت، لیکن آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. اور ہمیں رنجیدگی بھی نہیں ہوتی، ہمیں دکھ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہاں جی جو کرتا ہے کرے، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، مجھے کسی سے کیا لگے بھائی، میں تو نہیں ہر ایک کے منہ لگتی. ایسے کہتے ہیں نا ہم. اللہ کے نبی کے اسوہ کو قرآن کے ساتھ شروع کرنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ ہم جب والقلم کریں، ہم جب ترجمہ اور تفسیر کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کن کوالٹیز پہ چلنا ہے. ہم نے اپنے ارد گرد کا بگاڑ دیکھ کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کے نبی اسی بگاڑ کی وجہ سے لوگوں سے الگ تھلگ رہتے، ٹھیک ہے، اور یہی سوچ ہوتی انہیں کہ میں کیسے اپنی قوم کو ہلاکت اور تباہی سے بچاؤں. اور پھر آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی. آپ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 1 مہینے کے لیے چلے جاتے غار حرا میں، اور وہاں پر جو پرانی دین ابراہیمی کی کچھ بچی کچھ تعلیمات تھیں، ان کے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے. اور جب پورا مہینہ پورا کر کے مکہ تشریف لاتے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اس کے بعد گھر چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک ایسا کیا. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر پورا رمضان عبادت کرتے تھے. اب جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، اور یہ وہ بہترین عمر تھی جس عمر میں اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، تو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی نبوت کی جو ہے وہ جھلکیاں آنا شروع ہو گئیں. آپ خواب دیکھتے، اگلے دن سچ ہو جاتا. آپ کو روشنی نظر آتی، آپ کو آوازیں سنائی دیتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی
قبل ان ابعث، کہ میں تو مکے کے ایک ایسے پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی ابھی نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے اور وہ اس کے باوجود سلام کرتا تھا، تو یہ نبوت کی جھلکیاں تھیں۔ تیسرے سال کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ معمول کے مطابق غار حرا میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اچانک جبرائیل امین آ گئے، اللہ کے نبی کو وحی اور نبوت سے سرفراز کیا۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث ملتی ہے بہت طویل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا، آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح سچ ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے، کئی دن گھر آئے بغیر وہاں پر غار حرا میں وہ عبادت کرتے، اور کیا کرتے، ساتھ تھوڑا سا توشہ لے جاتے، کچھ کھجوریں لے گئے، کچھ ستو لے گئے، کچھ کھانے پینے کی ہلکی پھلکی چیز۔ ہمارے والا حال نہیں تھا کہ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھایا، اور اتنا کھایا کہ افطار کیا تو تراویح نہیں پڑھنے ہوئی، اور ناشتہ کیا تو اٹھنے نہیں ہوا، اور کھانا کھایا تو بھی لیٹ گئے۔ نہیں، ہلکا سا توشہ لیتے، کچھ ہلکا پھلکا جینے کا سامان، اور غار حرا میں جاتے، عبادت کرتے۔ پھر جب حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ نہ آتے تو حضرت خدیجہ آپ کو کھانا بھجوا دیتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، فرشتہ آ گیا، حضرت جبرائیل امین آئے، اور کیا کہا، آتے کا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَخَذْنِي، پھر اس نے مجھے پکڑ لیا، جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا؟ وَغَطَّنِي حَتَّى يَبْلَغَ مَنِ الْجَهْدِ، کہ مجھے ایسے زور سے پکڑا اور دبوچا کہ مجھے لگا کہ وہ مجھے مار ہی ڈالے گا، چوری کر دے گا، میرا کچومر نکال دے گا۔ ثُمَّ أَرْسَلْنِي، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فَقَالَ، پھر کہا اقرأ، پڑھو۔ 3 دفعہ یہی معاملہ پیش آیا کہ جبرائیل امین پکڑ رہے ہیں، دبوچ رہے ہیں، سختی سے بھینٹ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ تو جب تیسری دفعہ دبوچا تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے اس اللہ یا پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا، اور اس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ بات سکھائی جو وہ نہ جانتا تھا۔ اب جب جبرائیل امین نے تیسری دفعہ پڑھا، پھر زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہو گیا۔ اب جیسے ہی سورہ علق کی یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وحی پڑی، تو اللہ کے نبی کا دل کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھڑکتے دل کے ساتھ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور جا کر فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے فوراً چادر اڑا دی، اچھی بیوی بنی، سمجھدار، شناس، مزاج شناس بیوی بنی، تو انہوں نے باتوں سے پرسکون کیا اپنے خاوند کو۔ ہمارے ہاں کوئی آ جائے خاوند اور وہ آتے گھر کہہ دے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو چلو جی بیگم صاحبہ کا تو موڈ ہی آف ہو جاتا ہے، اچھا گھر آتے ہی موڈ خراب ہو گیا، سارا دن تو تم ٹھیک رہے ہو اور تم تو چاہتے ہی نہیں میرے ساتھ ہنس کے بولو۔ تو دیکھیں حضرت خدیجہ کا مزاج، فوراً انہوں نے چادر اڑائی اور سہارا دیا بیٹھی پاس، اور پھر اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنا دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ حضرت خدیجہ نے جب واقعہ سنا تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، واللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رحم کے رشتوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا جو بے سہارا ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان کو بھی کھلاتے ہیں، مہمان کی تو اچھی میزبانی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے سلسلے میں آنے والی پریشانیوں اور مصائب پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں،
ورقہ بن نوفل کون تھے؟ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی دونوں زبانیں لکھنا جانتے تھے، اور اللہ کے چونکہ اللہ نے انہیں اتنی توفیق دی تھی کہ وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ انہیں اللہ کے نبی کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، تو انہیں کہتی ہیں کہ بھائی جان آپ ذرا ان کی بات سنیے۔ اور ورقہ بن نوفل نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل انہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کہ کاش میں کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے تو میں آپ کی مدد کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور حیرت میں پوچھا اوہ مخرجیہ ہوں، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قوم جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے، جو مجھے میری ہر بات مانتی ہے، وہ مجھے کیسے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کوئی آدمی ایسا نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن پا لیا جس دن تمہیں تمہاری قوم مکہ سے نکالے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل تو جلدی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت جس طرف جا رہی ہے وہ حق ہے، بعض دفعہ اکثریت حق پہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا سارے یہ کر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہے تو سارے کیوں کر رہے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوشچن کرنے والے کوشچن کرتے ہیں اچھا سارے کر رہے ہیں پھر صحیح کیا تو غلط کیا، پھر سارے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اکثریت ضروری نہیں صحیح راستے پہ ہو، ہمیشہ حق کی کوانٹٹی تھوڑی ہوگی، حق پہ چلنے والے لوگ کم ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں بہت دکھ کے ساتھ جو حق پہ چلتا ہے اس پہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں، یہ تو وہابی ہوگا، یہ تو ٹیررسٹ ہوگا، یہ تو جو ہے وہ کچھ بھی اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو ٹانٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک دم ہم کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب حق پہ آپ چلتے ہیں، جب آپ قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں تو بہت سی مخالفت آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، خصوصاً آپ کے اپنوں کی، آپ کے قریبی لوگوں کی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی پہ پہلی وحی آئی لیکن اس کے بعد وحی آنا رک گئی، اور یہ جو پہلی وحی آئی تھی یہ آئی تھی رمضان میں لیلۃ القدر میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، ہم الحمدللہ پڑھ چکے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی رات تھی، اور رات کب کی تھی ڈیٹ میں اختلاف ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ڈے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن طاق راتوں میں سے ہی ایک رات تھی۔ اور سوموار کو، یعنی کہ اس سال جو سوموار تھا اس کا 21 رمضان کہا جاتا ہے کہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال یعنی 21 رمضان سوموار کی رات کو شروع ہوئی۔ اس دن اگست کی 10 تاریخ تھی اور عیسوی جو کیلنڈر ہے اس کا 610 تاریخ تھی، اور قمری حساب سے اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی، جبکہ شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ 40 سال شمسی، جو ہمارے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں شمسی مہینے، اس کے مطابق 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ اچھا وہی آنا، پہلی وہی آنے کے بعد وہی آنا بند ہو گئی، اور کئی روز تک یہی سچویشن رہی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہونا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مس کر رہے تھے کہ دوبارہ جبرائیل امین آئے، دوبارہ وحی آئے۔ اب دیکھیں نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے ہم دورہ قرآن کرتے ہیں، یا ہم رمضان میں عبادات کی کثرت کرتے ہیں، تراویح، تہجد، نماز، نوافل، عبادات کثرت سے ہوتی ہیں، تو پھر رمضان کے بعد روٹین چینج ہو جاتی ہے، پھر ہم مس کرتے ہیں، ہائے رمضان کی راتیں ہم اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو یہی کیفیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ محسوس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کا خوف بھی کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی مصلحت تھی کہ وہ خوف کم ہو جائے اور مزید وہی آنے کے لیے شوق اور طلب پیدا ہو جائے، لہٰذا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا دوبارہ انتظار کرنے لگے، اور پوری شدت اور شوق و طلب سے انتظار کرنے لگے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، ہمیں اپنے پیارے حبیب کا بہترین امتی بنائے، ہمیں ویسا بنائے جیسے ہمارے پیارے حبیب تھے۔ اللہ ہم میں وہ تمام کوالٹیز لے آئیں جو ہمارے پیارے حبیب میں تھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔